السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین آمین یا رب العالمین۔ جی، سب سے پہلے تو آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت کے مطابق لسان القرآن بیسک کورس کے سبق نمبر 29 میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کے ساتھ محب الدین والشریعہ کالج سے آپ کی بہن بریرہ عطا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں مل کر اس کلاس کا بطور خاص قرآن کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ جی، تو یہ سلائیڈ ہماری جو کہ ہمارے ہر سبق کا خاصہ ہے، تو اس کی الحمدللہ آپ کو بہت اچھے سے سمجھ آ چکی ہے کہ کلمہ کی 3 اقسام ہیں، اسم، فعل اور حرف۔ فعل پہ ہم نے باقاعدہ بات کی، فعل کی اقسام سیکھی ہم نے، اب ہم پڑھ رہے ہیں اسم۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ اسم کی کتنی اقسام ہیں۔ اسم 2 طرح سے ہوتا ہے، اسم ظاہر اور اسم ضمیر، ٹھیک ہے؟ اسم ضمیر اور اسم ظاہر۔ اسم ضمیر پروناؤن اور اسم ظاہر ناؤن، یعنی اصل نام اسم ظاہر کہلاتا ہے اور اصل نام کی جگہ پر استعمال ہونے والا کلمہ اسم ضمیر کہلاتا ہے۔ اور ضمائر الحمدللہ ہم پڑھ چکے ہیں، ضمائر متصل اور ضمائر منفصل۔ پھر مزید ہم دیکھتے ہیں کہ اسم کسے کہتے ہیں، تو یہ ہم نے کل بھی پڑھا تھا کہ ایسا کلمہ یا ایسا لفظ جو کسی شخص، جگہ یا چیز کے نام کو ظاہر کرے اسم کہلاتا ہے۔ کوئی پرابلم ہے؟ شاید نیٹ پرابلم ہے، اس وجہ سے ایسا ہو رہا ہے۔ چلیں کوشش کرتے ہیں، اللہ کرے کہ صحیح رہیں۔ جی، اسم کیا ہے؟ ایسا کلمہ جو کسی شخص، جگہ یا چیز کے نام کو ظاہر کرے، مثلا خالد، پاکستان، کرسی، یہ تمام نام اسم ہیں۔ پھر ہم نے دیکھا کہ اسم والا کوئی بھی کلمہ ہے، اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں ان 4 باتوں کی سمجھ ہونی چاہیے: وسعت، جنس، تعداد اور اسم کی آخری حرف کی حالت، یعنی اس کے اعراب۔ وسعت میں کیا ہے؟ تو وہ اسم معرفہ ہے یا نکرہ، جیسا کہ ہم نے کل کی کلاس میں سیکھا تھا۔ پھر اس کے بعد جنس، جنس یعنی جینڈر، کہ وہ کلمہ مذکر ہے یا مؤنث ہے۔ پھر ہم اس کی تعداد دیکھتے ہیں، واحد ہے، تثنیہ ہے یا جمع ہے۔ پھر اس کی حالت، یعنی اس کلمے کے آخر پر کون سے اعراب لگے ہوئے ہیں، وہ حالت رفعی میں ہے، نصبی میں ہے یا جری میں ہے۔ تو الحمدللہ کل اللہ کی توفیق سے ہم نے وسعت سیکھی اسم میں، کہ اسم معرفہ کب ہوتا ہے اور نکرہ کب ہوتا ہے، اور الحمدللہ آپ نے اس پر کام کیا، بارک اللہ فیکم اجمعین، آمین۔ آج ہم سیکھیں گے جنس۔ اسم کی کلمے میں ہمیں کیسے پتا چلے کہ کون سا کلمہ مذکر ہے اور کون سا مؤنث ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ اب جو کلمہ مذکر ہے وہ معرفہ بھی ہو سکتا ہے، نکرہ بھی ہو سکتا ہے۔ اسی طرح جو کلمہ مؤنث ہے وہ معرفہ بھی ہو سکتا ہے، نکرہ بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی ایک اسم میں یہ چاروں ہی چیزیں موجود ہوتی ہیں۔ تو وسعت ہم نے کل سیکھا، آج ہم جنس کے حوالے سے پڑھیں گے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ جنس میں 2 چیزیں ہیں، مذکر اور مؤنث۔ تو ہم نے یہ دیکھنا ہے
کہ عربی میں ہمیں مذکر اور مؤنث کلمے کا کیسے پتہ چلتا ہے؟ مذکر وہ اسم ہے جس میں تانیث کی علامت نہیں ہوتی. مذکر سے مراد میل. ٹھیک ہے، مذکر وہ اسم جس میں تانیث کی علامت نہیں ہوتی. تانیث یعنی مؤنث کی علامت نہیں ہوتی. جیسے رجل، فرس. رجل آدمی، فرس گھوڑا. مؤنث کیا ہے؟ مؤنث وہ اسم ہے جس میں تانیث کی علامت لفظاً موجود ہو یا پھر معنوی طور پر موجود ہو اس میں مؤنث کی علامت. یعنی بعض کلمات ایسے ہوتے ہیں کہ ان میں مؤنث کی علامت تو نہیں ظاہر ہو رہی ہوتی، لیکن اس کے میننگ سے پتہ چلتا ہے کہ یہ کلمہ مؤنث ہے. تو ویسے ظاہری طور پر لفظاً یعنی مؤنث کی 3 علامات ہیں، اور وہ ہیں تائے مربوطہ، الف مقصورہ اور الف ممدودہ. الف مقصورہ کیا ہوتا ہے؟ ایک تو تائے مربوطہ، یہ میں نے آپ کے سامنے لکھی ہوئی ہے، گول تا جس کو کہتے ہیں، چھوٹی تا بھی کہتے ہیں، گول تا بھی کہتے ہیں، تائے مدورہ بھی کہتے ہیں اسے. ٹھیک ہے، اور تائے مربوطہ یہ کسی بھی کلمے کے آخر میں ہوتی ہے. پھر الف مقصورہ، یہ کسی کلمے کے آخر میں یہ علامت ہوتی ہے، جس کو یہ جو اس کو اردو میں چھوٹی یہ کہتے ہیں نا، اور عربی میں یا ہی بولتے ہیں. تو یا کے اوپر کھڑی زبر، یا پھر یا سے پہلے والے حرف پر کھڑی زبر، ایک اس طرح سے، یا پھر ایسا کلمہ جس کے آخر میں صرف الف ہوتا ہے، اس کو بھی الف مقصورہ ہی کہتے ہیں. اور تیسری علامت ہے الف ممدودہ. ممدودہ مد سے ہے، ایسا الف جس پر مد ہو اور پھر اس کے بعد حمزہ ہو. یہ 3 علامات لفظی علامات ہیں مؤنث کی پہچان کی. جیسے یہ مثال ہے تائے مربوطہ کی، مؤمنۃ، آخر میں تائے مربوطہ آ رہی ہے، معنی کیا ہے؟ مؤمنہ عورت، تو یہ مؤنث ہے. اسی طرح الف مقصورہ کی مثال ہے کبریٰ. ٹھیک ہے، کبریٰ الف مقصورہ آ رہا ہے یہاں پہ، جس کا معنی ہے، اچھا میں نے چھوٹی لکھ دیا، بڑی ہے اس کا معنی. پھر السماء، السماء میں دیکھیں الف ممدودہ آ رہا ہے، تو یہ مؤنث کی علامت ہے جس کا معنی ہے آسمان. آسمان لفظ اردو میں تو مذکر ہے لیکن عربی میں مؤنث ہے. اچھا اس کو میں یہاں پہ صحیح کر لیتی ہوں. یہاں پہ کبرا کا معنی ہوتا ہے بڑی، صغرا کا معنی ہوتا ہے چھوٹی. جی ٹھیک ہو گیا. یہ 3 علامات ہیں مؤنث کی لفظاً. ٹھیک ہے، اور جس اسم میں نہ تو ان 3 علامات میں سے کوئی علامت ہو اور نہ ہی لفظوں سے اس کے میننگ سے اس کے مؤنث ہونے کا پتہ چلے تو وہ اسم مذکر ہے. جیسے ہم آیات میں دیکھتے ہیں، دیکھیں جاءکم رسول، رسول اس میں اس کے آخر میں تائے مربوطہ نہیں ہے، الف ممدودہ نہیں ہے، الف مقصورہ نہیں ہے، اور تو پھر یہ کیا ہے؟ ویسے بھی جب ہم اس کا معنی دیکھتے ہیں تو معنوی لحاظ سے بھی یہ مؤنث نہیں ہے، تو یہ کلمہ مذکر ہے رسول. پھر ولا تنفعها شفاعۃ، شفاعۃ اس کے آخر میں تائے مربوطہ ہے، تو یہ کلمہ مؤنث ہے. یکتبون الکتاب بایدیہم، اب لفظ الکتاب یہ کیا ہے؟ اس کے بھی آخر پہ مؤنث کی 3 علامات میں سے کوئی علامت نہیں ہے، اور معنوی طور پہ بھی یہ مؤنث نہیں ہے. الکتاب معنی کیا ہے؟ کتاب. اب یہ مذکر اسم ہے، ایک تو یہ مذکر ہو گیا کیونکہ اس میں مؤنث کی کوئی علامت نہیں، دوسرا اس کے شروع میں الف لام ہے تو یہ معرفہ ہے. اسی طرح یہ رسول ہے نا، رسول یہ اسم جنس کے لحاظ سے مذکر ہے، مصد کے لحاظ سے نکرہ ہے. شفاعت جنس کے لحاظ سے مؤنث اور مصد کے لحاظ سے نکرہ. اسی طرح وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ. اب یہاں دیکھیں الشجرۃ،
अशजरता, इसका माना दरख्त है। दरख्त उर्दू में तो मुजक्कर है, लेकिन अरबी में चूंकि इसके आखिर पे ताई मरबूता लगी हुई है जो मोनस की अलामत है, तो अशजरता ये मोनस कलिमा है। जिन्स के लिहाज से मोनस हुआ, शुरू में अलिफ लाम है, तो ये इसम मारिफा है वुसत के लिहाज से। फिर रहमतम मिर रब्बिका, रहमतन, रहमतन ताई मरबूता है, तो ये कलिमा मुअन्नस है, तनवीन की वजह से वुसत के लिहाज से नकिरा है। इसी तरह अब देखिए अनजल मिनस समाई माअन, अब यहाँ अस्समाई अलिफ ममदूदा आ गई, तो ये कलिमा मुअन्नस है। फिर फी जन्नतिन आलियतिन, अच्छा इसके शुरू में अलिफ लाम भी आ रहा है ना, तो वसत के लिहाज से मारिफा, जिन्स के लिहाज से मोनस। मोनस क्यों? क्योंकि इसमें तानीस की अलामत मौजूद है जो कि अलिफ ममदूदा है। अलिफ ममदूदा से मुराद अलिफ पर मद हो और उसके बाद हमजा असली आ रहा हो। फिर फी जन्नतिन आलियतिन, जन्नतिन ताई मरबूता, आलियतिन ताई मरबूता, तो ये मोनस की अलामात हैं। जिन्स के लिहाज से मोनस क्योंकि यहाँ पर तानीस की अलामत मौजूद है, ताई मरबूता, और इसको ताई तानीस भी कह सकते हैं। इसी तरह वसत के लिहाज से देखा गया तो तनवीन की वजह से ये नकिरा है। फिर फ़इज़ा जअति तौम्मतुल कुबरा, अब यहाँ देखें कुबरा, चूंकि ये आयत इस पे ना आयत है यहाँ पे खत्म हो रही, तो वक्फ की सूरत में हम इसको कुबरा ही पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ जबर इसलिए है कि उस आयत पर यह हुक्म लिखा हुआ है कि इस पर ठहरना नहीं है, लेकिन जहां पर आयत पर वक्फ हो रहा होता है ना, वहां इख्तियार होता है। लेकिन चूंकि आयत के आखिर पे ना ठहरने की अलामत है, तो ना ठहरने की वजह से जबर लिखी गई है। यानी जब खड़ी जबर को आगे मिला के पढ़ते हैं वो जबर बन जाती है, लेकिन जब हमने वक्फ करना हो तो फिर खड़ी जबर की सूरत होती है। ठीक है, तो इस तरह हमारे पास अलिफ मकसूरा की अलामत है। तो यूं हमने मोनस की अलामत लफ्जों में भी देख ली और मानवी तौर पर भी। तो इतना ही आसान है मोनस और मुजक्कर की पहचान करना। अगर आपको इन अलामात की समझ आ गई है ना, तो इंशाअल्लाह कुरान पाक में आपको बहुत सारे मुजक्कर और मोनस कलिमात की समझ आएगी इंशाअल्लाह। तो मैं उम्मीद रखती हूँ अल्लाह ताला से कि जैसे आप लोग काम कर रहे हैं, कल भी आप लोगों ने काम किया, तो इसी तरह आज भी करेंगे। ऐसे ही आयात ढूंढ के ज़रूर आप ग्रुप में शेयर करें, मेंशन करें कि ये कलिमा मोनस है या मुजक्कर है, मारिफा है या नकिरा है। ठीक है, फिर इंशाल्लाह इसका आपको होमवर्क भी मिल जाएगा। बारकल्लाहु फीकुम अजमाइन, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।